کلیت الشریعہ لکھ کے پوری ڈیٹیل ہے اس میں. قرآن میں سجدہ تلاوت آتا ہے, اس کا صحیح طریقہ بتائیں اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی, کیونکہ جو سنی حضرات کرتے ہیں سب کا نام لے کر بزرگان دین. سنی حضرات تو اتنی ڈیٹیل میں ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ ایک ایک کے گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ثواب قبر میں. میں نے دیکھا اکثر دعا میں, یا اللہ اس کا ثواب فلانا فلانا کو پہنچتا ہوا, پھر وہاں سے پہنچتا ہوا فلانے بزرگ کی قبر کو پہنچتا ہوا, غوث وہ کیا ہے غوث پاک کی قبر کو پہنچتا ہوا, پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے, شیخ عبدالعزیز گیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا, امام حنیفہ سے ٹن مارتا ہوا, ایسے پوری پھر تمام مرحومین مرحومات مغفورین مغفورات. مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے وہ الفاظ, اتنی ڈیٹیل میں آدمی کہتا ہے بس کر, فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کرو اللہ اس کا ثواب. اچھا اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. یہ سال ثواب اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں یہ ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں رہتی ہیں. اس کا جواب میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. وہ 3 سے 3 کا عدد مراد نہیں ہے, اس معنی کی جو بھی چیز ہوگی. ان کی بڑی دلیل اہل حدیث حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے. بھائی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کنواں وقف کیا نا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کی, ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے, تو باپ کے لیے کنواں وقف کیا نا, تو یہ اس سے یہ ایصال ثواب ہی تو ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو کنویں کا پانی, اور ثواب کس کو مل رہا ہے, قبر میں ابا کو یا اماں کو. تو اس سے پتہ, اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کر سکتے ہیں. اب یہ کنواں ایک سائن ہے, علامت ہے. اب یہ نہیں کہ کنواں ہی کھدوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کیوں, کھانا ایک نیکی ہے. تلاوت بھی کر سکتے ہیں, کیوں, تلاوت ایک نیکی ہے. نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز بھی ایک نیکی. تو قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ اف کہنا مقصد نہیں ہے, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی اسی آیت کی روشنی سے حرام ہو گیا. اب کوئی اف کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جاری رہتے ہیں, ان میں تو نبی نے خود کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا. پھر نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کنواں وقف کر دیا صحابی نے. تو یہ سب چیزیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ میت کے لیے عمل کر سکتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ جائز ہے تو صدقہ تو صحابہ سے ثابت ہے. جیسے ان صحابی نے پوچھا تھا نا نبی سے, قرآن پڑھنا کیوں ثابت نہیں ہے صحابہ سے, بھئی قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا. دیکھیں اس لیے تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کا تعلق ہے دل کی نیت سے. ہمارے سامنے عمل تو آئے گا, یہ عمل سے صحابہ کی نیت کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اب کسی صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے فرض کر لیں کہ تلاوت کی, مثال دے رہا ہوں میں, تو تلاوت تو ہمیں نظر آئے گی, راوی تلاوت کو تو بیان کرے گا, راوی دل کی نیت تھوڑی بیان کرے گا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تک نقل نہیں ہوئی, کیونکہ ایک تو وقوع شاذ و نادر ہوا ہے, اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہو. تو جب قرآن و سنت سے ہمیں اس چیز کی اصل ملتی ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں, تو اس نیکی کو محدود کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقے کی حد تک محدود ہے, صدقے کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو محدود کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا. حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں, کس کے لیے, اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. میں صدقہ کر رہا ہوں, کس کے لیے, اپنے والد کے لیے. دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو. اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں
تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود، کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا، تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے، اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا، تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا، تو جب تقسیم نہیں ہوتا، تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا، جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا. تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا، تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو، اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں، وہ یہاں سے ٹن مارا، وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے، یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے، تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے، تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو، 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا، اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے، تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں، پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو، کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے. لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے، علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا، بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے. تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.